تو دونوں بھائیوں میں وہ ہو رہا تھا اختلاف، اتنی زمین میری، اتنی میری، اتنی تیری، اتنی میری۔ وہاں ایک اینٹ پڑی ہوئی تھی، ایک اینٹ، اس میں سے آواز آئی، زمین پہ لڑنے والوں ذرا میری بھی سنی، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اینٹ نے کہا کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ پھر اس سے آواز آئی، غمگین آواز، آپ کو پتہ نہیں ہوگا شاید کہ یہ جو پورا علاقہ ہے نا، جس زمین کے لیے تم لڑ رہے ہو، اس کے علاقے کی چھوٹی سی زمین کے لیے، اس پورے علاقے کا میں بادشاہ تھا، بادشاہ۔ میں نے اس پورے علاقے پہ حکومت کی میں نے، اور مگر حکومت میں، دولت کے نشے میں میں اللہ کو بھول گیا، اور جب میں اللہ کو بھول گیا پھر اللہ نے مجھے موت دی، پھر میں مر گیا۔ میں مرنے کے بعد میری ہڈی بھی پگھل گئی، میرا چمڑا بھی پگھل گیا، میرا جسم بھی پگھل گیا، مٹی نے کھا لیا۔ پھر میرے مرنے کو 1000 سال بیت گئے۔ کتنے ہزار؟ 1000 سال میری موت کو بیت گئے۔ ایک کمار آیا، کمار، اس کمار نے میری وہی مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کر لے گیا، اور مجھے غلاظت کے ساتھ ملا کر کے اس نے کچھ برتن بنائے، پھر میں لوگوں کے ہاتھ میں استعمال ہوتا رہا۔ یہ انجام ہے بادشاہوں کا، دولت کے نشے میں ڈوب کر آخرت کو بھول جانے والوں کا۔ بادشاہ برتنوں میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ کی خفیہ تدبیر دیکھو، اگر اللہ کو راضی کر کے مرو گے تو 900 صدیاں بھی بیت جائے گی تو قبر پہ میرے خواجہ کی طرح پھول چڑھتے رہیں گے، محبوب الہی کی طرح 600-700 سال سے پھول چڑھ رہے ہیں، قطب الدین بختیار کاکی کی طرح پھول چڑھ رہے ہیں، غوث العظم دستگیر کی طرح نام پہ محفلیں سج رہی ہے۔ لیکن سنو، اگر پاپ کیے، عیاشیاں کی، خدا کو بھول گئے، بادشاہ کہہ رہا ہے مر گیا، حکومت تھی، سلطنت تھی، دولت تھی، مٹی بن گیا۔ 1000 سال کے بعد وہ بھی کمار دوسرے تیسرے دن نہیں لے گیا، 100-200 سال کے بعد نہیں لے گیا۔ ذلت تو دیکھو، کمار بھی اٹھا لے گیا تو 1000 سال کے بعد۔ پھر برتن بنایا، میں برتن بنا رہا اور استعمال ہوتا رہا۔ اسی لیے تو ایک خوبصورت کٹورا کسی نے مولا علی کے ہاتھ میں دیا تو کہا کٹورا کتنا خوبصورت ہے، مولا کائنات اس کو دیکھ کے رونے لگے۔ اللہ والے ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مٹی کا خوبصورت کٹورا دیکھ کر علی پاک رو رہے تھے۔ کسی نے کہا مولا خوبصورت کٹورا دیکھ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا تم خوبصورت کٹورا دیکھ رہے ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس خوبصورت کٹورے میں کتنے خوبصورت چہروں کی مٹی ملی ہے، تب جا کر کے یہ خوبصورت کٹورا بنا ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی نے کہا تھا، یہ جو بلبلیں پھولوں پر روتی ہے، تمہیں نہیں پتا کہ کتنے گل زمین میں جب وہ دفن ہوتے ہیں تب کہیں جا کر خوبصورت پھول کھلتے۔ یہ خوبصورت پھول یوں ہی نہیں کھلتے، کتنے خوبصورت چہرے زمین میں دفن ہوتے تب ان کی مٹی سے خوبصورت پھول کھلتے، ایسی تھوڑی کھلتے۔ تو کہا کہ میں برتن بن کر استعمال ہوتا رہا، پھر اچانک کسی کے پیروں میں آ گیا، توجہ، پھر اچانک میں کسی کے پیروں میں آ گیا، اس نے مجھے ٹھوکر مارا اور میں ٹوٹ گیا۔ پھر برسوں تک ٹوٹ کے پڑا رہا، پھر بکھرتا رہا، ٹوٹتا رہا، بکھرتا رہا، ٹوٹتا رہا، بکھرتا رہا، پھر یہاں تک کہ میں پورا بکھر گیا اور پھر مٹی ہو گیا۔ پھر اس کے 1000 سال کے بعد کوئی دوسرا کمار آیا اور مجھے اٹھا لایا، اور پھر اس نے میری مٹی کو سمیٹ کر مجھے اینٹ بنا دی۔ اب میں تمہاری زمین میں پڑا ہوا ہوں، میرا انجام دیکھو، زمین پہ لڑنے والوں میرا انجام دیکھو، کبھی برتن بنا، کبھی اینٹ بنا، انجام دیکھو، کبھی بادشاہ تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کہیں ایسا تو نہیں کہ غفلت میں زندگی گزرے گی، پاپ میں زندگی گزرے گی، عیاشیوں میں زندگی گزرے گی، اور ہم بھی کوئی برتن کی شکل اختیار کر جائیں گے، ہم بھی کوئی اینٹ کی شکل اختیار کر جائیں گے؟ اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، کیا ہم بھی مٹی بن جائیں گے تو ہم پہ پیشاب کیا جائے گا، ہمارے منہ پہ پاخانے کیے جائیں گے؟ اللہ اکبر، بکریاں لید کرے گی، جانور گوبر کریں گے،
انجام کیا ہوگا؟ کبھی سوچا؟ عیاشی عیاشی، گناہ گناہ، خدا کو بھولنا خدا کو بھولنا، یہ باتیں بار بار نصیحت کے طور پہ کہی جاتی ہے۔ اللہ کو مت بھولو، اس کے رسول کو مت بھولو، خدا کے قانون کو مت بھولو، ورنہ انجام کیا ہوگا؟ کیا سمجھتے ہو یہ جو زمینوں میں دفن ہوتے جاتے کہاں ہے؟ ان کی مٹی جاتی کہاں ہے؟ لیکن سن لو، اگر اللہ رسول کو راضی کر لیا، انشاءاللہ اللہ وہ دن دکھائے گا، زمین کے کسی خطے میں دفن کیے جاؤ گے، لاشا مدینہ منورہ پہنچ جائے گا، مٹی نہ ہو برباد، پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ آؤ سچی توبہ کریں، آؤ اللہ کی طرف پلٹیں، آؤ اللہ والے ہو جائیں، اس لیے کہ بندہ کتنا بھی گناہ کرے، بندہ کتنے بھی جرائم کرے، اگر وہ سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دیتا ہے، معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔